ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اور آپ کو بتائیں گے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان بیانات کی جنگ شدت اختیار کر گئی ہے۔ ایک دوسرے پر الزامات کی بوچھاڑ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے مسلم لیگ نون کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ نسل در نسل دھاندلی کی پیداوار ہیں، یہ ہمیشہ دھاندلی کے ذریعے اقتدار میں آتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں بھی دھاندلی کے ذریعے اقتدار میں آ جائیں گے، لیکن ہم انہیں کشمیر میں دھاندلی نہیں کرنے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا پہلا وزیر اعلیٰ پنجاب بھی دھاندلی کی وجہ سے بنا، ان کا وزیر اعظم بھی RO الیکشن کی وجہ سے بنا، مظفر آباد میں رہنے والے آپ کی سازش کو ناکام بنا دیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ جہاں عوام کے ووٹ کی طاقت سے ہمیں شکست ہوگی تو ہم اسے دل سے تسلیم کریں گے، لیکن ہم چوری شدہ الیکشن کو ہرگز تسلیم نہیں کریں گے۔ چودھری یاسین کی آبائی سیٹ پر 30 پولنگ اسٹیشنز پر قبضہ کر کے ٹھپے لگائے گئے۔ ہم چودھری یاسین کی شکست کو قبول نہیں کرتے۔ پیپلز پارٹی کشمیر کے عوام کو حق ملکیت دلوانا چاہتی ہے، میں یہ حقوق بندوق کے زور پر نہیں، الیکشن جیت کر دلواؤں گا۔ پیپلز پارٹی جو دھاندلی کی باریک واردات کی ماسٹر ہے، دھاندلی کا رونا رو رہی ہے۔ قیامت کتنے بجے ہے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر طنز۔ کہا آپ کے پاس کارکردگی ہوتی، گورننس ہوتی، عوام کے لیے ایجنڈا ہوتا تو دوسروں پر حملوں میں وقت ضائع نہ کرتے۔ سندھ میں 17 سال حکومت کے باوجود بتانے کو کچھ نہیں تھا، اب دھاندلی کا رونا نہیں، اپنی کارکردگی کا جائزہ لینا چاہیے۔ اپنے ایک اور بیان میں مریم نواز کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو آزاد کشمیر میں شکست تسلیم کرے اور سندھ کی محرومیاں ختم کرنے پر توجہ دیں۔ اور قیامت 2024 میں آ گئی تھی جب مینڈیٹ خیرات میں بانٹے گئے، یہ آپ نہیں فارم 47 کا نشہ بول رہا ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کا وزیر اعلیٰ پنجاب کے بیان پر سخت رد عمل۔ نون لیگ پر دھاندلی اور خیراتی مینڈیٹ کے الزامات لگا دیے۔ کہا کہ نون لیگ کشمیر میں بھی دھاندلی کے ذریعے اقتدار میں آنا چاہتی ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب خیراتی مینڈیٹ پر بیٹھی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف اور مریم نواز چور دروازے سے اقتدار میں آئے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ مسلم لیگ نون نے پنجاب میں دھاندلی اور خیراتی مینڈیٹ کے ذریعے حکومت بنائی۔ کراچی سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے شرجیل میمن نے کہا کہ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ شہر کو مختلف مسائل کا سامنا ہے، تاہم کراچی صرف ایک شہر نہیں بلکہ پورے ملک کی معیشت کا مرکز ہے، اس لیے اس کے مسائل کے حل پر خصوصی توجہ دینا ضروری ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عصمت بخاری نے کہا کہ آزاد کشمیر کے انتخابی نتائج عوام کا فیصلہ ہیں، لوگوں نے نون لیگ کی کارکردگی کا انتخاب کیا۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر اطلاعات پنجاب عصمت بخاری کا کہنا تھا کہ بعض سیاسی جماعتوں کا رویہ غیر جمہوری نظر آ رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے بیانات افسوسناک ہیں۔ مسلم لیگ نون کی قیادت نے انتخابی مہم کے دوران سیاسی تلخی سے گریز کیا اور عوام نے میرپور ڈویژن میں پنجاب کی ترقیاتی کارکردگی کو مد نظر رکھتے ہوئے ووٹ دیا۔ انہوں نے پیپلز پارٹی کی قیادت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ الزام تراشی کے بجائے اپنی کارکردگی عوام کے سامنے پیش کی جائے۔ سندھ خصوصاً کراچی میں ٹرانسپورٹ، صفائی، صحت، تعلیم اور امن و امان سمیت مختلف شعبوں میں عوام کو مسائل کا سامنا ہے، جبکہ پنجاب میں ترقیاتی منصوبوں کے نتائج نمایاں ہیں۔ یہاں آپ کو خبر دیں گے سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں مشترکہ کارروائیوں کے دوران 32 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ ISPR کے مطابق 28 اور 29 جولائی کی درمیانی شب ضلع خیبر میں متعدد انٹیلیجنس بنیادوں پر علاقے کی کلیئرنس اور ٹارگیٹڈ آپریشن کیے گئے، جن کے دوران سیکیورٹی فورسز نے مختلف دہشت گرد ٹھکانوں کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا اور فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے 24 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ ISPR کے مطابق کارروائیوں کے دوران دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ، گولہ بارود اور دیسی ساختہ دھماکہ خیز مواد بھی برآمد کر کے تباہ کر دیا گیا۔ ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے کہ علاقوں میں کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔